گفتگو کا عنوان ہی ایسا ہے کہ مجھے بھی اپنے آپ سے مخاطب ہونا ہے اور آپ سے بھی۔ یاد رکھیے آج پوری دنیا کے اندر لوگ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام ہے۔ جارج برنارد شاہ نے بھی یہ بات کہی تھی کہ سب سے بہترین مذہب مذہب اسلام ہے اور سب سے بدترین قوم قوم مسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، ہم سب کو نہیں کہتے، اگر ہم کہتے تو یہ کہہ سکتے تھے کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہیں، لیکن اب بھی اچھائی امت مسلمہ میں موجود ہے، لیکن کہنے والوں نے یہ بات کہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے گناہ، کسی بھی قسم کا گناہ دیکھ لیں آپ، کس کس گناہ کا نام لیا جائے، اللہ اکبر، سود ہماری قوم کے اندر موجود ہے، غیبت ہماری قوم کے اندر موجود ہے، چغلی ہماری قوم کے اندر موجود ہے۔ حالانکہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جن کو ان گناہوں کے بارے میں علم نہیں ہو۔ کوئی ایسا کہہ سکتا ہے کہ غیبت حرام ہے یہ مجھے نہیں معلوم؟ کوئی مسلمان ایسا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا، اللہ اکبر۔ لیکن اتنا ضرور ہے، یہ بھی پتا ہے کہ غیبت کے بارے میں آیا ہے الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بدتر چیز ہے، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر بری چیز ہے، یعنی زانیوں کے لیے جو عذاب ہے غیبت کرنے والوں کے لیے اس سے بڑا عذاب ہے۔ اسی طرح چغلی کے بارے میں بتایا، بچپنے میں ننھے ننھے بچوں کو علماء بتاتے رہے کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ مالک جنت کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہے، اللہ اکبر۔ جو کسی کی زمین پر حصہ، جو کسی کی زمین پر قبضہ کر لے، اگر 1 انچ زمین پر قبضہ کیا ہے تو نیچے 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 7 طبق زمین اتنی کاٹ کر نکالی جائے گی اور اس کی گردن کے اندر پہنا دیا جائے گا۔ اور کب تک پہنایا جائے گا؟ جب تک لوگوں کا حساب و کتاب نہیں ہو جاتا۔ کہاں اللہ اکبر، ارے اتنے پھول اپنی گردن میں ڈال کر اجتماع کے محفل کے اخیر تک بیٹھ کر کے بتا، پھر گھر جا کے پتا چلے گا کہ گردن کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ مسلمانوں، جب 50 پھولوں کا گجرا ہم ایک جلسے کے اینڈ تک پہن کر نہیں بیٹھ سکتے تو اللہ اکبر، وہ قیامت کا 50,000 سال کا دن، اور جتنی زمین پر کسی کے قبضہ کیا ہے وہ 7 طبق زمین کاٹ کر جب گردن میں ڈالی جائے گی، ہمارا کیا بنے گا؟ سب مسلمانوں کو پتا ہے، سب مسلمانوں کو معلوم ہے، لیکن اب مجھے بتاؤ ہم گناہ کر رہے ہیں، کس مسلمان کو نہیں معلوم کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا ہے۔ بولو روزانہ 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پر ہمارا نام لکھا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کا نام لکھا جا رہا ہے، ہماری بیوی کا نام لکھا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہمارے کان پہ جو نہیں رینگتی، ہم کارپوریٹر کے، ایم ایل اے کے، ایم پی کے مکان پہ چکر لگانے لگتے ہیں، میرا نام پولیس کے رجسٹر میں آ گیا ہے، ذرا کٹوا دیجئے۔ بھائی پولیس زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی؟ 4 ڈنڈے مارے گی، جیل میں ڈالے گی، اللہ اکبر۔ لیکن اللہ اکبر، اندازہ تو کریں، پولیس کے رجسٹر میں نام آ جائے، راتوں کی نیند اڑتی ہے، روزانہ 5 مرتبہ جہنم کے دروازے پر نام لکھا جا رہا ہے۔ بولو ہمارا کیا حال ہے؟ اس کو کٹوانے کے لیے کوشش کی، اس کو کٹوانے کے لیے ہم نے کوئی جو ہے اللہ اکبر کاروائی کی۔ یہاں تو حال یہ ہے، میں اپنے ملک کی پولیس کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مطلقاً پوری دنیا کے لیے کہہ رہا ہوں، پولیس والوں کا حال یہ ہوتا ہے عام طور پہ پوری دنیا میں رشوت لے کے نام کاٹ دیتے ہیں، کوئی بڑے آدمی کو لے جاؤ تو نام کاٹ دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کو جو ہے وہ دھمکا دو بھی تو نام کاٹ دیتے ہیں، ایک چائے پلا دو تو بھی نام کاٹ دیتے ہیں۔ لیکن جہنم کے دروازے پر جن فرشتوں نے نام لکھا ہے وہاں رشوت دے کر کے نام نہیں کٹ سکتا، وہاں خالات دے کر نام نہیں کٹ سکتا، وہاں چہرہ دیکھ کے نام نہیں کٹ سکتا۔ ذرا سوچو تو صحیح، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد گناہ 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 پھر بھی گناہ کیوں کرتے ہیں؟ جس مذہب کی تعلیم یہ ہے جو کھڑے ہو کر پیشاب کرے گا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچے گا، وہ بھی جو ہے وہ قبر میں عذاب بھگتے گا۔ یہ سب کو پتا ہے، سب کو معلوم ہے، بلکہ یہ بھی آپ کو بتاؤں، آپ کو یہ بھی معلوم ہے، جلسے بہت شوق سے سنتے ہو، انٹرنیٹ پر تو جو ہے سننے والوں کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں کے ویوز دیکھ
دیکھنے میں آتے ہیں، لیکن جتنے سن رہے ہو اتنا ہی سن ہوتے جا رہے ہو۔ کیا یہ نہیں سنا کہ جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا، 36 مرتبہ زنا، سود کھانا، کعبے میں زنا کرنا برابر برابر قرار دیا۔ آج لوگ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے اللہ کے نام کی، حدیث قدسی میں ہے، میرا اللہ فرماتا ہے مجھے جھوٹی قسموں کا نشانہ مت بنانا۔ پھر اللہ فرماتا ہے غیرت والا خدا ارشاد فرماتا ہے جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھائے میں اس کی 7 پشتوں پہ لعنت کرتا ہوں۔ کیا ہم نے یہ نہیں سنا؟ سب کچھ سنا ہے، لیکن پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اصل عنوان یہ ہے، اس کی طرف آتے ہیں۔ اللہ اکبر، رونا تو ہم روز ہی روتے ہیں، لیکن گناہ کا حل بھی تو پیش کریں۔ ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ صحابہ کرام گناہ نہیں کرتے تھے، اولیاء کرام گناہ نہیں کرتے تھے، اکابرین گناہ نہیں کرتے تھے۔ آج سے 100 سال تک پہلے مسلمانوں کو دیکھو، وہ لوگ گناہ نہیں کرتے تھے میرے بھائی، وہ لوگ حتی الامکان گناہ سے بچتے تھے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ معصوم تھے، یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ محفوظ تھے، آج سے 100 سال پہلے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ صحابہ تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، اولیاء تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، اہل البیت تو ہمارے عقیدے میں محفوظ ہے، انبیاء کرام معصوم ہیں، لیکن آج سے 100 سال پہلے والے لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ محفوظ نہ ہونے کے بعد بھی گناہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی، اللہ اکبر، آپ دیکھ لیں، چیک کر لیں اور اندازہ کر لیں وہ گناہ کیوں نہیں کرتے تھے، اور گناہ نہیں کرتے تھے اس کی برکتیں بھی ان کو ملتی تھی۔ آج ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ، ہم قبر کو بھول چکے ہیں، ہم آخرت کو بھول چکے ہیں۔ ہم ہو یا آپ ہو، دنیا اتنی غالب آ گئی، دنیا دنیا دنیا، ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، دنیا میں ڈوب گئے۔ دیکھو میں یہ نہیں کہتا دنیا چھوڑ دو، اسلام نہ ترک دنیا کی بات کرتا ہے، اسلام نہ غرق دنیا کی بات کرتا ہے۔ اسلام کہتا ہے دنیا میں رہ کر جیو، دنیا کے اندر تم رہو، تمہارے اندر دنیا نہیں آنا چاہیے، تمہارے اندر تو تصور آخرت ہو۔ ہم آخرت کو بھول چکے ہیں، ہم قبر کو بھول چکے ہیں۔ میں یہاں بہت تھوڑی دیر کے لیے، میں آپ نے خطابات سن لیے ہیں، اب کوئی خطاب کی، میں رسمی طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، سچ بات کہہ رہا ہوں، اب کوئی خطاب کی ضرورت نہیں ہے، صرف دل کا درد ہے جو آپ کے دلوں کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے دلوں میں بات اتر جائے، خدا ہماری زبانوں میں اثر پیدا کر دے، ہماری بہنوں کے دلوں میں بات اتر جائے۔ بھائیو، قبر کو بھول چکے ہم، میدان محشر کو بھول چکے ہم، بلکہ بہت سارے مسلمان کہلانے والے تو ایسے بھی ہیں جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، جن کو یقین ہی نہیں ہے کہ میدان محشر بھی ہوگا، اس لیے وہ بالکل فرعونوں کی طرح، نمرودوں کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہاں پر حرام کام کھلے عام کرتے ہیں، کون کیا کر لے گا؟ جھوٹ کھلے عام بولتے ہیں، کون کیا کر لے گا؟ اللہ اکبر۔ اسی طریقے سے تھوڑی سی دولت آ جائے تو ان کے اندر فرعونیت جاگ اٹھتی ہے، کون کیا کر لے گا؟ مگر مسلمانوں میں تمہیں کہتا ہوں، مسلمانوں کو پھر سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ قبر حق ہے، میدان محشر حق ہے، اس کی حقانیت کو مانے بغیر کوئی سچا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ یاد رکھو، ارے جو ماں کے پیٹ میں ہمیں زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہ قبر کے پیٹ میں ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جو پہلی مرتبہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے، کیا وہ دوسری مرتبہ ہمیں پیدا نہیں کر سکتا؟ اور پھر ہم تو سنی، جب ہم یہ مان چکے کہ عبدالقادر جیلانی کی ٹھوکر سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے، جب عبدالقادر کی قوت کا یہ عالم ہے تو قادر کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور سید صاحب۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ کو ماننے سے شرک ہوتا، میں نے کہا شرک تمہیں ہوتا ہوگا، ہمارا عقیدہ تو مضبوط ہوتا ہے کہ جب عبدالقادر ایسے ہیں تو قادر و قیوم کی شان کا عالم کیا ہوگا، ہمارا عقیدہ مزید مضبوط ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو، ہم قبر کو بھول گئے، ہم موت کو بھول گئے، ہم میدان محشر کو بھول گئے، لیکن اتنا ضرور ہے ایک دن جانا ہے۔ اور پیدائش اور موت کیوں ہے؟ اللہ اکبر۔ زندگی اور موت کیوں ہے؟ جب زندگی دی تھی تو موت نہ دیتا، موت دی تھی تو پھر زندگی نہ دیتا، لیکن موت بھی اسی نے پیدا کیا۔ اور ایک بات آپ سے کہہ دوں، ہم پہلے زندہ نہیں تھے، پہلے ہم مردہ ہی تھے، مردہ تھے پھر زندہ ہوئے،
پھر مریں گے پھر زندہ، یعنی ہماری دو موت ہے اور دو زندگی ہے۔ اور پہلے موت ہے، قرآن کہتا ہے کیف تکفرون باللہ اموات، کیف تکفرون باللہ امواتا، اللہ کا کیوں انکار کرتے ہو، تم تو مردہ تھے۔ فَأَحْيَاكُمْ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، یعنی ایک زندگی اور ایک موت سے زندہ ہو چکے، پہلے ہم مردہ ہی تھے۔ اور ایک بات بتاؤں، سائنس آج تک فیصلہ نہیں کر پائی ہے کہ پہلے موت ہے یا پہلے زندگی ہے، لیکن پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لے، قرآن نے جب بھی زندگی اور موت کا تذکرہ کیا، پہلے موت کا ذکر کیا پھر زندگی کا ذکر کیا، یعنی اللہ نے سب سے پہلے موت کو پیدا کیا، اس کے بعد زندگی کو پیدا فرمایا۔ ابھی سائنس یہاں تک نہیں پہنچی ہے، قرآن 1450 سال پہلے یہ فلسفہ بیان کر کیف تکفرون باللہ اموات فاحیاکم، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، پھر اللہ پاک فرماتا ثم یمیتکم، پھر تمہیں اللہ مارے گا، ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، اللہ تمہیں پھر موت دے گا پھر زندگی دے، پہلے ہم مردہ ہی تھے، کچھ نہیں تھے، موت بھول چکے، اب آئیے تھوڑی دیر تصور کریں، ہمیں مرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ تمہیں جانچے، تمہارا امتحان لے، تمہیں آزمائیں کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ تھوڑی زندگی لائے ہو، 60 سال پر گھمنڈ کرنے والوں، 70 سال پر اترانے والوں، 100 سال تک تو کوئی جلدی پہنچتا بھی نہیں ہے، لیکن اگر 100 سال تک پہنچ بھی جاؤ تو انسان کی زندگی کتنی ہے بتاؤں۔ صوفیہ نے بہت اچھے سے سمجھایا، گو کہ فقہی طور پر اس اذان کا اس نماز سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن یہ صوفیانہ فلسفہ ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان پڑی جاتی ہے اور اس کے بائیں کان میں اقامت پڑی جاتی ہے، اور جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی نہ اذان ہوتی ہے نہ اقامت ہوتی ہے، ڈائریکٹ نماز ہوتی ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کیا پتا چلا اے پیدا ہونے والے مسلمان، تیرے کان میں اذان بھی ہو گئی، تیری اقامت بھی ہو گئی، اب تیری جماعت کھڑی ہونے والی ہے، تو اقامت اور جماعت کے درمیان جتنا وقفہ ہے بس اتنی ہی تیری زندگی ہے۔ اتنی تھوڑی سی زندگی میں اب چاہے تو تو جنتی بن جا، چاہے تو جہنمی بن جا، چاہے تو نیک عمل کر لے، چاہے تو بدعملی کر لے، چاہے تو تو سجدوں سے زمین کو آباد کر دے، یا تو پھر تو گندگی سے زمین کو گندا کرنے کی کوشش کر لے، تو جو چاہے کر لے، حلال کھا کے خدا کو راضی کر لے یا حرام کھا کے اللہ کو ناراض کر لے۔ بہت تھوڑی زندگی لے کر آئے ہو، جو ہماری عمر کے لوگ یہاں موجود ہیں، 35-40 سال کے جو لوگ ہیں، ذرا مڑ کر دیکھیں 35-40 سال کہاں گزرے، ایسا لگتا ہے صبح ہوئی اور شام ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ 50 سال والوں سے پوچھو کہ اتنی جلدی گزر گئے 50 سال، 60 سال والوں سے پوچھو کتنی جلدی گزر گیا بچپنا۔ میرے بھائیوں اسی طرح موت بھی آنے والی ہے، بچپنا کتنی تیزی سے گزرا، جوانی کتنی تیزی سے گزری، اور اب بڑھاپا ہے بڑھاپا۔ اور ایک بات یاد بھی رکھنا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بوڑھے ہونے کے بعد ہی مرتے ہیں، نہیں نہیں، آنے میں ترتیب ہے، پہلے دادا آئیں گے، پھر ابا آئیں گے، پھر پوتا آئے گا، آنے میں ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دادا پہلے آئے تھے تو دادا ہی جائیں گے، دادا پہلے آئے تھے پوتا بھی پہلے جا سکتا ہے، اس لیے بڑھاپے کے انتظار میں نہ رہنا۔ اور یہ موت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کے سامنے موت کا فلسفہ رکھوں، ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں۔ جس گھاٹی سے گزرنا ہے، رات کی تاریکیوں میں زنا کی فلمیں دیکھنے والوں، کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے اور غزلیں سننے والوں، گندی فلموں کے چکر میں 3-3 گھنٹے ضائع کرنے والوں، دولت کے نشے میں زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، بدکاری اور بدفعلیوں کی طرف یہ سوچ کر جانے والوں کہ کون دیکھ رہا ہے، بتاؤں تمہیں کون دیکھ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے۔ ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے
ہمارے ساتھ ہے. کتنا ساتھ ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ دیکھ رہا ہے. ایک بات کہوں، کیا ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کیا ہم منافق تو نہیں ہو گئے؟ کیا معاذ اللہ ہم زندیقیت کی طرف تو نہیں جا رہے ہیں؟ کیوں؟ اگر مفتی صاحب، عالم صاحب، ڈاکٹر صاحب، انجینئر صاحب، سیٹ صاحب دیکھ رہے ہوں اور ہم کھانا کھا رہے ہوں تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے بڑا لقمہ نہیں کھاتے. لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے تو ان کے سامنے ہم گوشت نہیں کھاتے. لوگ دیکھ رہے ہیں. اگر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہو تو لوگ دیکھ رہے ہیں تو پان کی پچکاری نہیں تھوکتے، گٹکے کی پچکاری. لوگ دیکھ رہے ہیں. سوچو تو صحیح. وما قدر اللہ حق قدری. تم نے اپنے خدا کی، اپنے اللہ کی وہ قدر کی ہی نہیں جو قدر کرنے کا حق تھا. اگر ہم دیکھ رہے ہیں کوئی سیٹ صاحب، کوئی عالم صاحب، مفتی صاحب اور شیخ الحدیث صاحب، ڈاکٹر، انجینئر، جج کوئی دیکھ رہا ہو تو آپ بڑا لقمہ نہیں کھاتے، اور اللہ دیکھ رہا ہے تو سود کیسے کھا لیتے ہو؟ بڑا لقمہ نہیں کھا رہے کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، اور سود کھائے جا رہے ہیں کہ اللہ کے دیکھنے کا کوئی خیال ہی نہیں. جبکہ سور کھانے سے بدتر سود کھانا ہے. سور کھانے سے بدتر سود کھانا. سور بھی حرام، سود بھی حرام، لیکن سور سے بدتر سود. کیوں؟ کیونکہ سور کھانے والوں کے لیے اللہ نے جنگ کا اعلان نہیں کیا، لیکن جو سود کھاتے ہیں ان کے لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے جو سود کھائے گا اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے، رسول اللہ بھی جنگ کا اعلان کرتا ہے. غور کیجئے. آپ کہتے ہیں ہم کٹ رہے ہیں مولانا، ہم پٹ رہے ہیں مولانا، ہم تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں، بستروں پہ سکون کی نیند نہیں آتی. جس قوم کے لیے اللہ جنگ کا اعلان کرے، جس قوم کے لیے رسول اللہ جنگ کا اعلان کرے، وہ قوم سکون سے کیسے رہ سکتی ہے؟ بولو کیا گھما پھرا کر سود نہیں کھا رہے ہو؟ سود کے دھندے نہیں کر رہے ہو؟ اللہ اکبر. ذرا غور تو کریں. سور نہیں کھاتے، اور سور اس لیے نہیں کھاتے کہ حرام ہے. اگر حرام ہونے کی بنیاد پہ سور چھوڑا ہوتا تو سود بھی چھوڑ دیتے، شراب بھی چھوڑ دیتے، نشہ بھی چھوڑ دیتے، جھوٹ بھی. ہم سور حرام ہے اس لیے نہیں چھوڑا، سور ہمیں پسند نہیں ہے اس لیے چھوڑا. اگر حرام ہونے کی بنیاد پہ سور چھوڑا ہوتا تو سود کب کا چھوڑ دیتے. کیونکہ جس قرآن نے سور کو حرام کہا ہے اسی قرآن نے سود کو بھی حرام کہا ہے. جس قرآن نے سور کو حرام کہا ہے اس قرآن نے جھوٹ کو بھی. اس کا مطلب ہم اپنی طبیعت کے بندے ہیں، ہم اپنی طبیعت اس کو پسند نہیں کر رہی ہے اس لیے چھوڑ دیا. طبیعت اس کو پسند، ورنہ اگر قدرت کے فرمان پہ چھوڑا ہوتا تو ہر حرام چھوڑ دیا. آؤ موت کیا تھوڑی دیر سن لو، اس گھاٹی سے سب کو گزر. میں دعا کرتا ہوں اللہ تم سب کو عمر نو عطا کرے، تمہاری نسلوں کو عمر نو عطا کرے. میں آپ کو مارنے کی بد دعا کرنے نہیں آیا، کر بھی کیسے سکتا ہوں. جس قوم کے لیے میرے آقا دعا کرے ہم ان کے لیے کیا بد دعا کریں؟ اور معاذ اللہ اگر کوئی کسی کے لیے بد دعا کر بھی دے تو جس قوم کے لیے دعا کے لیے ماں آمنہ کا لال کھڑا ہو اس قوم کو کس کی بد دعا بگاڑ کر سکتے ہیں؟ میرے امام نے اسی لیے تو کہا تھا اور سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں. سن لے آدھا میں بگڑنے کا. جو ہمارے بگڑنے کے متمنی ہیں وہ خیال دل سے نکال دے. میرے امام نے کہا تھا سن لے آدھا میں بگڑنے کا نہیں، وہ سلامت ہے بنانے والے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے. حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے. اور کیوں رضا آج گلی سنی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. انشاءاللہ ہماری
ہاں انشاءاللہ ہمیں کوئی بد دعا سے ہلاک نہیں کر سکتا، کیونکہ دعا کرنے والا وہ ہے۔ پیدا ہوئے تو ہمارے لیے دعا کی، پوری زندگی ہمارے لیے دعا کی، دنیا سے جا رہے تھے تو ہمارے لیے دعا کرتے ہوئے ظاہری طور پر تشریف لے گئے، اور ان کی دعا کیا ہے؟ عنایت کا جوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد، جلدی جلدی سن لے مگر میں بددعا کے طور پہ نہیں حقیقت کہہ رہا ہوں، اور اگر نہ بھی سنو گے تو موت سے گزرنا ہی ہے۔ موت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کر چھپ جاؤ گے وہاں بھی موت آ کر رہے گی، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن موت آتی کیسے ہے؟ ایک بات یاد رکھنا، اپنے شعراء سے معافی چاہتے ہوئے وہ برا نہیں مانیں گے، اور نہ میں ان کو کچھ کہہ بھی نہیں رہا ہوں، لیکن ایک بات کہتا ہوں، شاعری کی دنیا الگ ہے، حدیث کی دنیا الگ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا مریں گے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا، اور ہم دیکھ لیں گے اور ہم نپٹ لیں گے، ایک بات آپ سے کہتا ہوں، دیکھو یہ شاعری کی حد تک ٹھیک ہے، شاعر کو اجازت ہے، لیکن حدیث کچھ اور کہتی ہے۔ آپ کو بتاؤں نیک لوگوں کی بھی موت بہت آسان نہیں ہوتی، حدیث کی دنیا میں اگر چلو نیک لوگوں کی موت بہت آسان نہیں ہوتی۔ آپ کو بتاؤں جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، میری بہنوں کی بھی توجہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مردہ زندہ کرنے کے معجزے سے نوازا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کی یاد آ رہی تھی، ماں کا انتقال ہو چکا تھا۔ کون سی ماں؟ مریم بطول، جس کو کبھی کسی اجنبی مرد نے دیکھا نہیں، ہاتھ لگانا تو دور کی بات، کبھی دیکھا نہیں۔ حضرت جبریل کو لباس بشر میں اپنے حجرے میں دیکھ کر کے اللہ کی پناہ طلب کرنے لگی۔ ذرا غور فرمائے، اللہ اکبر، جس نے کبھی اپنا حجرہ نہیں چھوڑا، وہ مریم جو بھانجی ہے پیغمبر کی، وہ مریم جو ماں ہے پیغمبر کی، وہ مریم جو خالہ ایک پیغمبر کی، اللہ اکبر، وہ مریم جس کو قرآن بطول کہتا ہے، وہ مریم جس کو قرآن پاک باز کہتا ہے، تین صورتوں میں اللہ نے جس کی طہارت بیان کی ہے اسے مریم کہتے ہیں، وہ حضرت مریم، اللہ اکبر، بے موسم کا پھل جس کے حجرے میں لایا جاتا تھا، اللہ اکبر، اس مریم کے مزار پر آ کر ان کے صاحبزادے، ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کہتے ہیں امی، میری امی تمہاری یاد آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں زندہ کروں اور دنیا میں لاؤں، کیونکہ یہ معجزہ اللہ نے مجھے دیا ہے، تو میں چاہتا ہوں تمہیں زندہ کروں، دنیا میں لاؤں۔ ماں کی محبتیں، ماں کا پیار، ماں تو ہوتی وہ چیز ہے جس کے پاس ماں نہ ہوگی کتنا ہی بڑا ہو ماں کی یاد ضرور آئے گی، اور جس کے پاس تو باپ بھی نہ تھا صرف ماں ہی تھی، اللہ اکبر، جس کو خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے بن باپ کے کماری مریم سے صرف ماں سے پیدا کیا تھا، اس کے لیے تو ماں ہی سب کچھ تھی، تو ماں کے مزار پہ کہتے ہیں ماں میں تمہیں زندہ کر کے دنیا میں لانا چاہتا ہوں، تو قبر سے آواز آتی ہے میرے بیٹے عیسیٰ پھر اس زندگی کے بعد پھر مرنا پڑے گا، پھر روح نکلے گی، پھر روح نکلے گی، تو کہتے ہیں ہاں ماں جب زندہ ہو کر دنیا میں آؤ گی تو پھر روح نکلے گی اور مرنا پڑے گا، تو ماں نے کہا بیٹا مجھے زندہ نہ کرو، یعنی دنیاوی زندگی میں آنا نہیں چاہتی۔ کیوں ماں؟ فرماتی ہیں پہلی مرتبہ موت کے وقت تو روح نکلتے وقت تو جو تکلیف ہوئی تھی دوبارہ اب وہ تکلیف برداشت کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں ہے، اس لیے بیٹا میں دوبارہ، یہ کون ہے؟ مریم جس کو کبھی غیر محرم نے دیکھا نہیں۔ میں تھوڑا سوچتا ہوں، ابھی آپ برا نہیں مانیں گے تو کہوں گا کہ جس کو غیر محرم نے نہیں دیکھا اس کو اللہ نے بطور آزمائش مرتبہ بڑھانے کے لیے، مرتبہ بلند کرنے کے لیے نکلی، حجرے کے باہر نہ نکلی، ان کو موت کے وقت اتنی تکلیف ہوئی، تو جو عورتیں پوری زندگی کبھی سجدہ ہی نہیں کرتی ان کو موت کے وقت کیا تکلیف آئے گی؟ آئیے ایک حدیث اور سن لیں جس کو شرح الصدور میں امام جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، اس کا مفہوم پیش کرنا ہوں۔ ایک ہستی ہے جو نبی کا سگا بیٹا ہے اور بعد کے سارے نبیوں کا باپ ہے، اس ہستی کو دنیا حضرت سام بن نوح کے نام سے جانتی ہے، یہ نوح علیہ السلام کے سگے بیٹے سام، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے انبیاء بنی اسرائیل ہیں وہ سب حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے، اور جتنے بنو اسماعیل میں ہیں وہ بھی حضرت سام بن نوح کی اولاد میں سے ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا تو آپ نے مردے زندہ کیے، تو قوم جو ناہنجار تھی اس نے کہا تازہ تازہ قبروں سے مردے زندہ کرتے ہو، ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مرا ہی نہیں اور آپ نے زندہ کر دیا؟ تو اللہ اکبر، آپ سے کہا گیا کسی پرانی قبر پہ چلیے،
توجہ کرنا بھائیو، کسی پرانی قبر پہ چلیے تو حضرت عیسیٰ نے کہا جدھر لے چلو چلیں گے، تو وہ لوگ لے گئے حضرت سام بن نوح کی قبر پہ، نبی کا سگا بیٹا اور بعد کے سارے نبیوں کا باپ، یعنی چھوٹی موٹی ہستی کا ذکر نہیں ہو رہا ہے بھائیو، ابھی نہ پیر کا ذکر ہے، نہ مرید کا ذکر ہے، نہ عالم کا ذکر ہے، نہ جاہل کا ذکر ہے، یہ نبی کا سگا بیٹا اور نبی کا سگا وفادار بیٹا اور سارے نبیوں کا بعد کے نبیوں کا باپ سام بن نوح، ان کی قبر پہ امام سیوطی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام گئے اور اس کے بعد جب قم باذن اللہ کہا، وہ اپنی قبر سے مٹی جھاڑتے باہر آئے اور پوچھا کیا قیامت آ گئی؟ تو کہا گیا قیامت نہیں آئی، اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے تم زندہ ہوئے ہو۔ تو کہا بتاؤ کیا حال ہے؟ تو کہا کم و بیش 4000 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے میری موت کو، لیکن روح نکلتے وقت جو تکلیف ہوئی تھی وہ درد میں ابھی بھی محسوس کر رہا ہوں، ابھی بھی وہ درد ختم نہیں ہوا ہے۔ نبی کا سگا بیٹا ہے، بعد کے سارے نبیوں کا بابا ہے اور موت کی تکلیف کا یہ حال ہے۔ مسلمانوں ذرا بتاؤ تو صحیح، اچھے لوگوں کو یہ موت ہے لیکن یہ موت کی تکلیف ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث اور سن لیں، اس کو فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں نے میرے بابا عمرو ابن عاص صحابی، یہ صحابی ہیں اور صحابی کے بیٹے ہیں، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص صحابی ابن صحابی ہیں، اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے بابا عمرو ابن عاص سے پوچھا بابا موت کیا ہے، موت کی تکلیف کیا ہے، موت کی سختی کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمرو ابن عاص نے کہا بیٹا انسان کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے۔ تھوڑا توجہ کرنا، یہ میری بات نہیں، یہ صحابی رسول کا قول ہے، یہ صحابی رسول کا فرمان ہے۔ ہائے مسلمان، اپنی زندگی کو کب تک رنگ ریلیوں کے اندر گزارو گے، کب تک عیاشیوں میں گزارو گے؟ موت آئے گی تو پچھتاؤ گے میرے بھائیوں۔ آج اللہ کے عذاب کا سن کر، اللہ کے عذاب کی باتیں سن کر ہنسنے والوں اور ہنس کر کے اڑا دینے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں، ایک دن میں 3 مرتبہ پیٹ بھر کے کھا کے خدا کی قدرت کو بھول جانے والوں، قبر اور آخرت کو نظر انداز کرنے والوں، موت کی فکر سے بے فکر ہو جانے والوں، ذرا تصور تو کرو، صحابی رسول کہہ رہے ہیں بیٹا انسان کے سینے پر اگر زمین اور آسمان کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی، جب انسان کو موت آتی ہے روح نکلتے وقت تو اس کو اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا سوچنا میرے بھائی، میرے عزیز، ہائے ہائے، اگر ہم 10-20 کلو کا وزن پیٹ پہ اٹھا لیں تو ہم ہانپنے لگتے ہیں، لیکن یہ زمین اور آسمان سے وزنی اگر کوئی چیز ہمارے سینے پہ رکھی جائے تو کیا ہوگا؟ عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے اسی پر بس نہیں، جب روح نکلتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے انسان اپنی ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ ذرا سوچو تو صحیح، یہ ناک اگر نزلے سے بھر جائے تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، جب موت کے وقت یہ کیفیت ہوگی کہ اللہ اکبر ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لی جا رہی ہوگی، اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ پھر اس کے بعد عمرو ابن عاص کہتے ہیں میرے بیٹے اگر کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت تو گھسا دیا جائے اور نیچے سے اس کو کھینچا جائے اور سارے کانٹے اس کے ایک ایک رگ میں سما جائے، جب کھینچا جائے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرماتے ہیں اس سے زیادہ میں موت نہیں بتا سکتا، اس لیے کہ موت اگر جانوروں کو بتا دی جاتی کہ موت کیا ہے تو تمہیں کوئی گوشت والا جانور نہیں ملتا جو اس کا تم گوشت کھا سکتے تھے۔ میرے آقا فرماتے ہیں سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اگر موت لوگوں کو بتا دی جائے تو لوگ ایسے گھلنے لگیں گے جیسے پانی کے اندر نمک گھلنے لگتا ہے۔ یہ اپنے آقا کا فرمان ہے، اس گھاٹی سے گزرنا ہے، اس وادی سے گزرنا ہے، اللہ اکبر، موت اسے کہتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں، آئیے آگے بڑھتے ہیں، فتاوی رضویہ جلد 9 میں امام اہل سنت مردے کی بے کسی اور بے بسی کو اور قبر کے احوال بیان کرتے ہوئے ہم نے بہت کہا نا قبر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا، یہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہ ان لوگوں کے منصب تھے جن لوگوں نے کہا تھا میری آپ کی اوقات نہیں بھائیوں، جن کو 5 کلمے بھی نہیں آتے ہوں، جو لوگ کبھی مسجد کا مووی فجر میں دیکھنے نہیں جاتے ہو، وہ کیا دیکھیں گے؟ آئیے امام اہل سنت جن کے مسلک کا ہم نعرہ لگاتے ہیں اور حق لگاتے ہیں، وہ اپنی کتاب فتاوی رضویہ 9 جلد کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ موت کی تکلیف کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں، جس کی ایک ضرب، فرماتے ہیں جس کی
موت کا ایک جھٹکا سینکڑوں تلواروں کی ضرب سے زیادہ سخت تر ہے. اللہ اکبر. یعنی سینکڑوں تلواریں ایک ساتھ جسم پہ ماری جائے تو اتنی تکلیف اور صدمہ نہ ہو جتنا موت کا صدمہ. اور موت کے ہر جھٹکے کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں ہزاروں تلواروں کی ضرب سے زیادہ جھٹکے. فرماتے ہیں یہی صدمہ کوئی کم نہ تھا. مکان چھوٹا، مال چھوٹا. بھائیوں سب چھوڑ کے جانا ہے. جھوٹ سچ بول کے مال کمانے والوں، حرام و حلال میں تمیز کیے بغیر مال کمانے والوں، کیا نہیں دیکھتے سیٹھ صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، وزیر صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، پردھان صاحب گئے کیا لے کر کے گئے، چودھری صاحب گئے کیا لے کر گئے، علامہ صاحب گئے کیا لے کر گئے. کوئی کچھ لے کر کے گیا، کوئی کچھ نہیں لے کر گیا. قرآن کہتا ہے لا تنس نصیبک من الدنیا، دنیا سے اپنے نصیب کا مت بھولو. کچھ نہیں لے کر جائے گا کوئی سوائے کفن کے. اور وہ کفن ہائے ہائے کبھی غور تو کر لیا ہوتا، کبھی سوچ تو لیا ہوتا. ہر کپڑا اپنے پسند کا، 5-5 6 دکانیں چھوڑ کر کے کپڑا پسند کرتے ہیں. کپڑے خریدنے کے لیے دلی ممبئی تک جاتے ہیں. اچھا ہے جاؤ، میں منع نہیں کرتا، ہم تو قادری لوگ ہیں. اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھے اعمال کرو، یہی ہمارا تصوف ہے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں، سارے کپڑے اپنی پسند کے، لیکن ہائے رے ہائے جو آخری میں پہننا ہے وہ کپڑا اپنی پسند کا کبھی نہیں ہوتا. اس میں نہ جیب ہوتی ہے، نہ قبر میں تجوری ہوتی ہے. میرا مال، میرا مال، میرا مال. مال پہ غرور اور گھمنڈ کرنے والوں کس پر اترا رہے ہو؟ کس پر گھمنڈ کر رہے ہو؟ کس پہ تکبر کر رہے ہو؟ اللہ کو بھولا ہے، آخرت کو بھولا ہے. وہ آخرت جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے، باقی رہنے والی ہے. دنیا فنا ہونے والی، کوئی کچھ نہیں لے کر کے جائے گا. بڑی معذرت کے ساتھ، بڑی معذرت، اس مال کو کمانے کے لیے ہم نے جھوٹ سچ میں فرق نہیں. ہمیشہ رہنا چاہتے نہیں رہو. میں تو یہاں پہنچ کر کے بالکل میرے ہاتھ پیر ڈھیلے ہو جاتے ہیں. ایک جملہ کہوں گا، اگر غلطی کروں گا تو یہ علماء مفتیان کرام میری اصلاح کریں گے. اگر موت سے کوئی بچ سکتا تھا، اگر کوئی بچ سکتا تھا تو وہ ایک ہستی تھی، ایک ہستی جسے دنیا محبوب خدا محمد رسول اللہ کہتی ہے. لیکن ان کو بھی موت آئی. ہم اہل سنت کے عقیدے میں ان کو بھی موت آئی. یہ اور باتیں ہماری طرح نہیں آئی. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے. ہمارا عقیدہ ہے. لوگ ہم پہ الزام رکھتے کہ سنی نبی کی موت نہیں مانتا. ہمارے امام نے کہا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، آنے والی ہے، مگر کیسی؟ مگر ایسی کہ فقط آنی ہے. ایک آن کے لیے آتی ہے، پھر وہی موت کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. ان کی ازواج کو جائز نکاح، اس کا ترکہ بٹے جو فانی ہے. نبی مر کے مٹی میں نہیں ملتا. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والا. لیکن اتنا ضرور سوچ لو، جس کی خاطر کائنات بنایا، جس کی خاطر کائنات بنایا، جس کو مالک جنت بنایا، جس کی رضا چاہا ولا سوف یعطیک ربک فترضی، جسے موت و حیات کا اختیار عطا کیا، انہوں نے بھی موت کا مزہ چکھا. جب انہوں نے موت کی لذت کو چکھی تو میں اور آپ محفوظ رہیں گے. ہم اور آپ محفوظ. اور ایک بات بتاؤں، حضور تو معصوم ہی نہیں، سید المعصومین تھے. لیکن پھر بھی جو حضور علیہ السلام دنیا سے گئے، اب میں کس کا ذکر کروں یہاں پہنچ کر؟ ان کے سوا ہے جہاں موت آ کر کے کہتی ہے، ملک الموت کہتے ہیں اگر اجازت دو گے تو ہاتھ بڑھاؤں گا ورنہ واپس جاؤں گا. ان کی بارگاہ میں یہ ادب ہے حضرت ملک الموت. آپ سے پہلے کسی سے اجازت نہیں لی، آپ کے بعد بھی اس طرح کی اجازت کسی سے نہیں لی جائے گی. لیکن ام المومنین کہتی ہے حضور جب دنیا سے جا رہے تھے اتنی تکلیف تھی، اتنی تکلیف کہ ہم لوگ چادر بھگا بھگا کر پانی میں حضور کے بدن پہ ڈالتے تھے، اور چند لمحوں کے بعد بخار کی شدت کی وجہ سے وہ سوکھ جاتی تھی. ٹھنڈے پانی کے کٹورے بھر کے حضور نے اپنے سامنے رکھے تھے اور ٹھنڈے پانی کے کٹورے میں ہاتھ ڈال کر کے کہتے تھے موت کی تکلیف بڑی سخت ہے. موت کی تکلیف کون کہہ رہا ہے؟ حالانکہ یہ کیوں ہوا تھا؟ اس لیے ہوا تھا کہ حضور نے کہا تھا کہ میری امت کو جو موت کے وقت تکلیف ہوگی وہ ساری تکلیف مجھے ڈال دی جائے اور میری امت کی تکلیف ہلکی کر دی جائے. لیکن بہرحال اندازہ کریں موت کیا ہے.
موت ہے کیا؟ یہ سیرت کی کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کوئی بے ادبی کی بات نہیں کر رہا، میرا پورا مسلک ادب ہے الحمدللہ تعالی، الحمدللہ ہمارا مسلک۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی خشیت، اللہ رب العزت سب کو جتنا بخار ہوتا ہے انبیاء کو اس سے زیادہ بخار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے۔ غور کیجئے، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ یہ راتوں میں نرم نرم گدوں پہ سونے والوں، قبر کی پہلی رات بغیر بستر کے سونا بھی یاد کرو۔ بس میں اپنی گفتگو کو طول نہیں دے رہا ہوں، اینڈ کر رہا ہوں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ میں، لیکن آپ سن بہت اچھا رہے، لیکن بات سمیٹتا ہوں، دھیان سے سننا، سننے سے زیادہ سمجھنا، غور کرنا۔ خدا کرے ہم اور آپ بدل جائیں، نہیں بدلو گے جنازے میں پچھتاؤ گے۔ ہو سکتا ہے کسی کے یہ ٹوٹے پھوٹے جملے تمہیں جنازے میں یاد آئے اور پچھتاؤ، لیکن اس وقت پچھتانے سے کام نہیں چلے گا۔ سنورنا ہے تو ابھی محلے کی عورتوں پہ پاپ کی نظر ڈال کر ملے گا کیا؟ سالیوں کو بدکاری کی نظر سے دیکھ کے ملے گا کیا؟ موبائل کی اسکرین پر ہیرو ہیروئن کی تصویر رکھ کر ملے گا کیا؟ اس لیے نہیں آئے تھے، صرف نیک عمل کے لیے آئے تھے، آخرت سجانے کے لیے آئے تھے، آخرت سنوارنے کے لیے آئے تھے۔ احساس کر لو، امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ یہ صدمے ہی کم نہیں تھے، منکر نکیر آئیں گے۔ یہ منکر نکیر دو فرشتے ہیں، منکر نکیر دو فرشتے ہیں۔ اب ذرا ان کا حال سنو۔ امام اہل سنت کو ہم نے کہیں کہیں سے لیا ہے، پورا امام اہل سنت کو نہیں پڑھا، نہیں پڑھا۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ امام کہہ رہے ہیں، ذرا لکھ رہے ہیں، اور اپنی طرف سے نہیں، احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر انہوں نے پیش کیا ہے۔ جب میں نے حدیثیں دیکھی تو میں نے دیکھا کہ امام نے اپنی طرف سے نہیں کہا۔ دیکھیے منکر نکیر، پہلی بات تو ایک بات آپ کو کہوں نوجوانوں سے خاص طور پر، کس پہ ہم اتراتے ہیں؟ ادھر دل کی دھڑکن تیز ہوئی، ہارٹ اٹیک ہوا، مر گئے، لوگ کہتے ہیں تو بیٹھا تھا مر گیا۔ اور یہ دنیا اتنی بے وفا ہے، جو تمہیں نشے کی طرف لے جاتے ہیں نا، یہ تمہارے دوست نہیں، دشمن ہے۔ زنا کے اڈے اور بدکاریوں کے اڈوں کی طرف لے جاتے ہیں، وہ تمہارے دوست نہیں، دشمن۔ یہ دنیا بہت بے وفا ہے۔ سب سے پیار کرو، سب سے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، سب کو تحفے دو، تحفے لو، سب کرو، دل کسی سے مت لگا۔ یہ غدار دنیا، اللہ نے دنیا سے بڑھ کر بے وفا کسی کو قرار ہی نہیں دیا۔ مت لگاؤ، کسی سے دل مت لگاؤ۔ دل لگانا ہے صرف اپنے اللہ سے لگاؤ اور اس کے محبوب سے۔ دل اس کو دو، اس کے محبوب کو دو، باقی کسی کو نہیں۔ سب کے ساتھ حقوق ادا کرو، پیار ادا کرو، بس اتنا ہی جتنا حکم دیا گیا ہے۔ دل لگانا ہے تو اللہ سے، صرف اللہ، لیکن ہم نے اس سے دل نہیں لگایا۔ ہاں دوست ملے گا، 3-3 گھنٹے بیٹھیں گے اس کے ساتھ، کبھی اللہ کی بارگاہ میں بھی بیٹھنے کا وقت نکالا؟ بولو کبھی نکالا؟ کبھی رسول اللہ پہ درود پڑھنے کا وقت بھی نکالا؟ نہیں۔ ہم نے فلم اور سیریل دیکھ کر تو رویا ہے، کبھی قبر کا حال سن کر بھی رویا، کبھی اللہ کے خوف سے بھی آنسو بہائے، کبھی قبر کو بھی یاد کیا؟ نہیں۔ تو سنو، آج یاد کر لو، مرحومہ خیر النساء پر اللہ رحمت فرمائے، آج اس کے اصالے ثواب کی خاطر محفل سجی ہے، تو یاد کر لو۔ ہو سکتا ہے یہ یاد کرنا ہی کسی کی زندگی کے انقلاب کی ضمانت ہو جائے۔ میرے امام لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ صدمے کوئی کم نہیں تھے، ایک ایک موت کا جھٹکا سینکڑوں تلوار کی ضربوں سے زیادہ، اور موت کا ایک صدمہ ہزاروں تلوار کی ضربوں سے زیادہ۔ ابھی یہی ہوا تھا، ابھی یہی ہوا، تو قبر میں ڈال دیے گئے، قبر میں سب چھوڑنا، سب یہ جھوٹا خواب کی طرح ہے دنیا، لاہو و لعب کھیل کود کی طرح ہے۔ بینک بیلنس پڑا رہا، بچے پڑے رہے، بیوی پڑی رہی، دوست سب۔ بھائیو، لوگ تو آج اتنے خود غرض ہے، جن سے جگری دوستیاں ہوتی وہ جنازوں میں بھی نہیں آتے۔ میں نے تو کووڈ میں دیکھا ہے، باپ کے جنازے میں بیٹا بھی نہیں گیا، بیٹے کے جنازے میں باپ نہیں گیا، پیر کے جنازے میں مرید نہیں گیا، مرید کے جنازے میں پیر نہیں گیا۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، نہ تمہیں توڑنے آیا ہوں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے، لوگ اپنے پیسے کے کفن میں بھی دنیا سے نہیں گئے، کس پہ غرور کرتے؟ گورنمنٹ کے پیسوں کے کفن میں لپٹے گئے، لوگوں کو تو غسل بھی نصیب نہیں ہوا۔ کس کی قبر کہاں ہے پتہ نہیں، کس پہ غرور کرتے ہو، کس پہ گھمنڈ کرتے ہو، کس پر؟ اے ناپائیدار دنیا پر۔ امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی۔
اب منکر نکیر آ رہے قبر میں، کیسے امام لکھ رہے ہیں، تصور کیجئے. کہتے ہیں ان کی جو آنکھیں منکر نکیر کی جو قبر میں سوال کرنے آتے ہیں، تانبے کی دیگوں کی طرح بڑی بڑی ہے. کتنے بڑے ہوں گے وہ سوچو ذرا. جو تانبے کی دیگ ہوتی ہے جس میں آپ لوگ کھانے وانے پکاتے ہیں شادیوں میں، بڑی، اس کی آنکھیں اتنی بڑی ہیں. ایک بازو سے دوسرے بازو تک کئی کلومیٹر کا فاصلہ، اتنے چوڑے بازو ہیں. اور ان کے ناخن لوہے کے ہیں، لوہے کے. ان کے دانت بیل کے سینگ کی طرح ہے اور اس سے انگارے نکلتے ہیں، آنکھوں سے انگارے نکلتی ہیں، کالی کالی شکلیں، سر سے لے کر پیر تک بال ہی بال، اور زمین کو ناخن سے چیرتے ہوئے آتے ہیں، دھاڑتے ہوئے آتے ہیں. امام کہتے ہیں اتنی بھیانک شکل ہوتی ہے، اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی ان کو دیکھ لو تو اوسان خطا ہو جائے، انسان کے حواس بحال نہ رہے. لیکن اکیلا انسان، اندھیری قبر ہے، ابھی ابھی گھر چھوٹا ہے، ابھی ابھی نرم نرم گدے چھوٹے ہیں، ابھی ابھی خوشبو اور تکیے چھوٹے ہیں. ایک اکیلا انسان ہے، اکیلا انسان وہ پڑا ہوا ہے. اور اس کے بعد آتے ہیں اور زمین چیرتے ہوئے انگارے نکل رہے ہیں، آنکھوں سے دانوں سے انگارے نکل رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں لوہے کا گوز ہوتا ہے، ہتھوڑا ہتھوڑا. امام لکھتے ہیں وہ ہتھوڑا اتنا وزنی ہوتا ہے کہ سارے جنات اور انسان مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھائیں تو سب مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھا نہیں سکتے. وہ ہتھوڑا لے کر کے آتے ہیں اور آ کر کے سیدھا جھپٹ کر سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے، جھنجھوڑ کر کے اٹھاتے ہیں. آدمی کی کیفیت کیا ہوتی ہوگی ذرا سوچو. گناہ کرنے سے پہلے، مسجدوں کو ویران کرنے سے پہلے بس اتنا ہے، اللہ رحم کرے تو ٹھیک. اینڈ کروں گفتگو. آج یہاں بیٹھے آپ نے بہت تصورات کی. ایک تصور کرو، ایک تصور، پھر اس کے بعد ہم محفل پوری کر رہے ہیں. ہم تصور کرو ہم مر رہے ہیں. کیسے مر رہے ہیں؟ ایک تصور، مرنے سے پہلے تصور کرو ہم مر رہے ہیں. اللہ آپ سب کو خوب لمبی عمر دی، لیکن مرنا تو ہے، آج نہیں کل مرنا ہے. تصور کرو اچانک بیمار پڑے، بیماری بڑھ گئی، ڈاکٹر نے کہہ دیا اب یہ نہیں جیے گا. ہاتھ کام نہیں کر رہے، پیر کام نہیں کر رہے، ہم بستر پہ پڑے ہیں. تصور کر ہم بستر پہ پڑے ہیں اور پڑے پڑے بستر پہ ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے سب کو دیکھ رہے ہیں، بیوی کو، بچوں کو، بول نہیں سکتے. یہ کیفیت آئے گی. سینے کے اوپر زمین اور آسمان سے زیادہ وزن ہے، زبان کام نہیں کر رہی. اگر نمازی نہیں ہے تو بے نمازی کو اتنی پیاس ہے، 7 سمندر کا پانی بھی منہ میں انڈیل دیا جائے تو بھی اس کی پیاس کوئی بجھا نہیں سکتا. رشتہ دار چمچے سے تھوڑا تھوڑا پانی پلا رہے، پیاس اور بڑھ رہی ہے. ایسے عالم کے اندر حضرت ملک الموت آتے ہیں. حدیث پاک میں آیا ہے موت ایک دن میں 3 مرتبہ گھروں میں جھانکتی ہے اور کہتی ہے آخرت کی تیاری کرو، آخرت کی تیاری کرو. ہم نے کب سنا ہے؟ ہم نے کب سنا ہے کوئی آخرت کی تیاری؟ ایک دھن ہے، کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم. اپنی ستاری کا یا رب واسطہ، ہو نہ رسوا بر سرے بازار ہم. اللہ اکبر. سوچو حضرت ملک الموت آئے. ملک الموت سب کے پاس ایک شکل میں نہیں آتے، آنے میں الگ الگ شکلیں ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے غدار، اللہ کے نافرمانوں کے پاس جب حضرت ملک الموت آتے ہیں تو اتنی ڈراؤنی شکل لے کر کے آتے ہیں کہ اگر اس کو کوئی عذاب نہ بھی دیا جائے تو وہ ڈراؤنی شکل ہی اس کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. سوچئے ذرا، اور کیجئے. اور وہ آئے اور آنے کے بعد روح نکالی، اور روح، اللہ اکبر. حدیث پاک میں آتا ہے جب روح نکلتی ہے تو کیسے نکلتی ہے؟ نافرمانوں کی روح کہ کانٹے دار جھاڑی پر ریشمی کپڑا گیلا کر کے ڈال دیا جائے اور کانٹے اس میں چپ جائیں اور پھر کوئی اس کو بے دردی کے ساتھ کھینچ لے تو وہ کپڑا کیسے بکھر بکھر جائے گا. ایسے روح نکالی جاتی ہے نافرمانوں کی. سوچیں. اور ہم لوگ نافرمان لوگ، میں کہتا ہوں اگر ہم بے عمل بھی ہوتے تو برباد تھے، لیکن ہم بے عمل نہیں ہیں، ہم بد عمل لوگ ہیں، بد عمل. صبح اٹھنے سے لے کے سونے تک سوائے بدی کہ ہم نے کیا کیا. سوچو تو. اور اس پر طرفہ یہ سب کچھ پاپ کرنے کے بعد ہمیں گھمنڈ ہے مولانا ہم جنتی ہیں.
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। उम्मीद करो कि जन्नती हो, लेकिन खौफ भी करो। ईमान खौफ और उम्मीद के बीच की कैफियत का नाम है। मेरे भाई, मुझे जो चाहो कह लो, जितना कोसना हो कोस लो, मैं आपको माफ करता हूँ, इजाजत है, जितना कोसना है कोस लो। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, जो आपको जन्नत की बशारतें देते हैं वो कहीं ना कहीं आपके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। जो आप लोगों को कहते हैं, हमारे चेहरे दिखाकर कहते हैं हमारे चेहरे कि ये सैयद अमीनुल कादरी है और इनका चेहरा देखो जन्नत में जाओ। मेरे भाई, सही नहीं कह रहे ये लोग, कोई भी कह रहा हो। वजह, जिनके चेहरे दिखा के जन्नत बांट रहे हो, क्या उनका जन्नती होना भी कोई यकीनी है? ईमान पर खात्मा भी कोई यकीनी है? आप कहेंगे आप तो सैयद हो। मैं कहा हम तो वो हैं, 1450 साल बीत चुके। एक ऐसे सैयद का जिक्र करता हूं जिसकी सियादत पर शिया सुन्नी वहाबी सब मुत्तफिक है। उस सैयद को दुनिया कहती है सैयदना इमाम जाफर as-सादिक। ये वो जाफर सादिक है, आपने नाम तो सुना होगा, कुंडे की नियाज़ इनकी करते हैं, जिनकी जूतियां इमाम आजम सीधी किया करते थे। करोड़ों हनफियों का इमाम जिसकी जूतियां सीधी करता हो, वो जाफर सादिक का मर्तबा क्या होगा? उनका नसबनामा बिल्कुल मुत्तफक अलैह है पूरी उम्मत के नजदीक। इमाम जाफर सादिक के बेटे, इमाम जाफर सादिक बेटे हैं इमाम मोहम्मद बाकिर के, इमाम मोहम्मद बाकिर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम हुसैन के, वो बेटे हैं मौला अली के, और वो शौहर सैयदा फातिमा की, और वो बेटी है अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत की। ये उनका नसब है। लेकिन आपको बताऊं, जिनके रुतबे हैं सिवा उनको सिवा मुश्किल। खड़े होकर पेशाब करते हो, पूरा घर फजर में सोया रहता है, बीवियां बेपर्दा घूमती है, बेटियां बेपर्दा घूमती है, हमारी बच्चियां फोन पर नामहरम मर्दों से गुफ्तगू करती है, और हम क्या, हम जन्नत में जाएंगे मौलाना। वो उसको देख जो रोजाना 700 रकअत नमाज पढ़ता है, रात को 1000 भी कर देता है, और रसूलुल्लाह का वो बेटा है जिसको हुजूर ने सलाम फरमाया उसकी आमद से पहले, पैदा होने से पहले, इमाम आजम का उस्ताद, और इमाम आजम जैसे कई बड़े लोगों का उस्ताद इमाम जाफर सादिक। जब लोग आपसे मुसाफा करने आते थे तो आप लोगों का हाथ पकड़ लेते। इसको कौन बयान करे? दाता साहब अपनी किताब में लिख रहे हैं, हज़रत इमाम जाफर सादिक, गौर से सुन लो, 700 रकअत पढ़ने वाला, 1000 रकअत पढ़ने वाला इमाम जाफर सादिक, रसूलुल्लाह का बेटा, जब कोई मुसाफा करने आता था तो इमाम उसका हाथ पकड़ते थे और कहते थे मुझसे वादा कर, आज तूने मेरा मुसाफा किया, मेरा हाथ पकड़ा है, क़यामत के दिन जब अल्लाह तेरी मग़फ़िरत और बख्शिश फरमा देगा तो तू अल्लाह की बारगाह में मेरी सिफारिश करेगा, और कहना कि जाफर को भी बख्श दे। लोगों को कहते हैं ये लोग हैं नबी के घर वाले, हुजूर की औलाद, जिनके औलाद रसूल होने पे सब मुत्तफिक हैं। गौर कीजिए, और जिनके औलाद रसूल होने में कोई शक ही नहीं। और क्या कहते हैं? अवाम से, पब्लिक से, मुरीदों से चाहने वाले, तुम्हारी बख्शिश होगी, क्योंकि बख्शिश किसकी होगी? गारंटी, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है कि मैं जिसको चाहूंगा अज़ाब दूंगा, जिसको चाहूंगा, और जिसको चाहूंगा बख्शूंगा, उसकी मर्जी पे बात है। यानी अगर वो चाहेगा तो नबी के बेटे को भी अज़ाब देगा, और देगा। कुरान मौजूद है, नूह अलैहिस्सलाम के बेटे को अज़ाब देगा, जिसको किनान कहते हैं। उसने बात नहीं मानी थी नूह अलैहिस्सलाम। नूह अलैहिस्सलाम की एक बीवी को भी जहन्नम में डालेगा, लूत अलैहिस्सलाम की एक बीवी को भी जहन्नम में डालेगा। नबी के सगे चचा इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सगा चचा आजर को भी बिच्छू की शक्ल बनाकर जहन्नम में डालेगा। ये इतने बड़े बड़े, अबू लहब वो भी जहन्नम में जाएगा। अबू लहब को जो जहन्नमी न माने, उलमा से पूछो, वो मुसलमान नहीं रह सकता, क्योंकि उसके जहन्नमी होने का ऐलान कुरान ने किया। बताओ भाइयों, इतने बड़े बड़े लोग जलेंगे ना जहन्नम में, तो अब हमारा क्या होगा? और इमाम जाफर सादिक कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? इमाम जाफर सादिक सरकार अवाम से, पब्लिक से, तेरी बख्शिश होगी ना, पता नहीं किसकी होगी, अल्लाह जिसको चाहेगा हो जाएगी। अगर वो चाहेगा ना तो कुत्ते को पानी पिलाने पे भी बख्श देगा,
اور اگر بخشنا نہیں چاہے گا تو ہزاروں سال کے عابدوں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جائے گا۔ کون بخشا جائے گا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ارے جس نے پوری زندگی بت پرستی کی، اگر وہ چاہے تو آخری سانس میں ایمان کی دولت عطا کر کے جنت دے دے، اور جس نے پوری دنیا پوری زندگی کعبے کا طواف کیا، اگر چاہے تو آخری سانس میں کفر میں مبتلا کر کے اس کو جہنم کا کتا بنا۔ اس کی مرضی ہے، اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرو۔ اتنے سکون سے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائی، جو اپنے گیزر کے گرم کیے ہوئے پانی کو ہم برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے دہتے ہوئے شعلوں کو کیسے برداشت کر سکیں گے؟ یہ پھولوں کا وزن برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ ہتھوڑا جس کو انسان اور جنات مل کے اٹھائے تو نہ اٹھا سکیں، اس ہتھوڑے کی مار کیسے برداشت کر سکیں گے؟ بس اتنا سن لو، امام جعفر صادق، تیری بخشش ہوگی، مجھے میری مغفرت کے لیے سفارش کرے گا تو؟ وعدہ کر لیتے تھے، اور پھر یہ بھی کہتے تھے ساتھ میں، انشاءاللہ اگر امید بھی خوف کے ساتھ، اگر میری بخشش ہو گئی تو میں تیرے لیے سفارش کروں گا، یہ کہتے تھے۔ تو لوگ کیا کہتے تھے؟ حضرت آپ تو سید ہیں نا، کہنا ہی تھا لوگوں نے۔ کیا کہتے تھے؟ سن لے حضرت آپ سید ہیں، یہ غوث پاک کے بھی غوث پاک ہے جن کا ذکر کر رہا ہوں، یہ غریب نواز کے بھی خواجہ بزرگ ہیں، یہ جے امام جعفر صادق، یہ آباء و اجداد میں سے غوث پاک غریب نواز کے۔ کہتے حضرت آپ تو سید ہو نا، آپ کے نانا شافعی یوم النشور ہے، شفیع المذنبین ہے۔ کیا جواب دیتے تھے پتہ ہے؟ یہی تو رونا ہے کہ ہم سید ہیں، رونا ہے ہم سید ہیں۔ کیوں؟ اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ محشر میں ہم اپنے نانا کو منہ کیا دکھائیں؟ 700 رکعت نماز پڑھنے والا نبی کا بیٹا کہہ رہا ہے نانا کو منہ کیا دکھائیں گے؟ ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ جنہوں نے گندی فلمیں دیکھی ہو کیا منہ دکھائیں؟ جنہوں نے سود کھائی، جنہوں نے نمازیں پڑھی، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگے جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے، کیا منہ دکھائیں گے؟ کہتے حضور کا سامنا ہوگا تو یوں جھومیں گے اور یوں وجد میں آئیں گے۔ میرے بھائی امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں کہ میں منہ کیا دکھاؤں گا، حالانکہ وہ ایسے ہیں کہ حضور ان پہ ناز کرتے، یہ ان کی عاجزی ہے۔ تو ذرا تصور کرو کہ روح نکل رہی اور روح نکل گئی، اور روح نکلنے کے بعد پھر پانی گرم ہونے لگا، لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم ان کی باتیں سن تو رہے لیکن ہم بات نہیں کر سکتے۔ آج مردہ روتا ہے اور رونے والوں سے کہتا ہے مجھ پہ نہ رونا، مجھ پہ نہ رو، اپنے اعمال پہ رو، جس دنیا نے مجھے دھوکہ دیا تمہیں دھوکہ نہ دے۔ نہلا دیے گئے، کفن پہنا دیا گیا، کافوری غمگین خوشبو لگا دی گئی، اور لوگ جنازہ اٹھا کے ہمیں لے جا رہے ہیں۔ کیا بے کسی ہے، کیا بے بسی ہے، کوئی ہے مددگار؟ کوئی نہیں، نہ دادا گیری چل رہی ہے نہ بابا گیری، کچھ نہیں، بے بسی اور صرف بے بسی۔ کندھوں پہ لوگوں نے اٹھا کے رکھا ہے، لوگ باتیں کر رہے ہیں، ہم سن رہے، کہہ نہیں سکتے۔ مردہ رو رہا ہے، آئے تھے روتے ہوئے جا رہے روتے۔ اللہ اکبر، قبرستان پہنچے، نماز پڑھا دی گئی، نماز کے بعد قبر میں اتار دیا گیا، برگے لگ گئے، برگے لگنے کے بعد سب منو مٹی کے نیچے دبا کر جا رہے ہیں، کوئی نہیں پوچھتا۔ ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا۔ اب پتہ ہے کیا ہے؟ وہاں کا دن بھی رات سے بدتر ہے۔ تو قبر کی پہلی رات آتی ہے، اب بات پوری ہوتی ہے، قبر کی پہلی رات۔ شادی کی پہلی رات تو بہت سنا ہے ڈراموں میں اور فلموں میں، کسی غوث پاک کے فقیر سے قبر کی پہلی رات بھی سن لو۔ جب قبر کی پہلی رات آتی ہے، فرمایا گیا اتنا اندھیرا ہوتا ہے، اتنا اندھیرا، ایک ہاتھ کو دوسرا ہاتھ سجائی نہیں دیتا، بے قراری ہے، بے چینی، نیچے مٹی، اوپر مٹی، دائیں مٹی، بائیں مٹی، مٹی ہی مٹی۔ ماتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں طرف سے اس کو قبر دبانا شروع کرتی ہے، اور جب قبر اس کو دباتی ہے تو حضور نے اپنے گورے گورے خوبصورت ہاتھ اٹھا کر کے یوں ایک دوسرے میں داخل کیا، فرمایا جیسے میری انگلیاں دیکھ رہے ہو ایسے ایک دوسرے کے اندر پسلی گھس جاتی ہے۔
پھر اس کے بعد اس پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے. اللہ کے رسول فرمانے اس پر 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں. ایک سانپ کی طاقت ایسی ہے, ایک سانپ کی اگر پھنکار دے دنیا میں کبھی دانا نہیں ہوگے, ایک دانا نہیں ہوگے. پہاڑوں پہ ڈنک مار دے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, یہ ان کی طاقت ہے. ایسے 99 سانپ مسلط کیے جاتے ہیں اور وہ سانپ بات کرتے ہیں. ان کی لمبائی 70 سال کا فاصلہ ہے اور اتنے موٹے موٹے فرمایا بختی اونٹوں کی طرح وہ موٹے موٹے ہیں. اور ان کے ڈنک کا یہ حال ہے, ایک ڈنک مارے تو 1000 سال تک کے زہر جسم میں گھومتا رہے, ہڈیوں کے جوڑ جوڑ کو توڑ دے. اور وہ کتنی بار ڈستے ہیں پتہ ہے؟ آقا فرماتے وہ 99 سانپ مل کر کے وہ کہتے تو نے فجر نہیں پڑھی تھی ظہر تک ڈسیں گے, ظہر نہیں پڑھی تھی عصر تک ڈسیں گے, عصر نہیں پڑھی تھی مغرب تک ڈسیں گے, مغرب نہیں پڑھی تھی عشاء تک ڈسیں گے, عشاء نہیں پڑھی تھی فجر تک ڈسیں گے. اور کب تک ڈستے رہیں گے؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہم تجھے ڈستے رہیں گے. کون کہہ رہا ہے؟ اپنے نبی, اپنے آقا. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے. 10 منٹ, صرف 10 منٹ نکالو, 10 منٹ توبہ کرو. قبر کا سوچو, میدان محشر کا حال تو اور بھی دردناک ہے. وقت میں اس کی گنجائش نہیں, لیکن بس ایک بات کہتا ہوں, اللہ کی یہاں سچی توبہ کرو. اللہ کا اعلان ہے کہ وہ سچی توبہ کر لیتا ہے گناہ سے, ہم اس کو گناہ سے پاک کر دیتے ہیں. گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور اگر توبہ نہیں کرو گے, کل پہ ڈالو گے, کل کسی کی زندگی میں کبھی نہیں آتا. میرے بھائی آج توبہ کرو, ابھی کرو. کل سے نماز پڑھنے کی بات مت کرو, ابھی. جو لوگ عشاء پڑھے بغیر آئے تھے وہ گھر جا کے پہلا کام عشاء پڑھنے کا کریں گے, اور فجر بھی پڑھیں گے. 10 منٹ لگتا ہے, 5 وقت کی نماز کو صرف 50 منٹ لگتے ہیں. آؤ توبہ کرو, اللہ کو مناؤ. جو توبہ کر لیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف کرے. اللہ سب سے پہلے مجھے معاف کرے, آپ سب کو معاف کرے. جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کے لیے, بس یہ جملہ سن لے, جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کے لیے اتنا سوچ لینا, قبر میں سونا ہے, قبر میں ایک رات گزارنا ہے, اور ایک نہیں گزارنا, قیامت تک کی ہر رات قبر ہی میں گزارنا ہے. اس لیے آئیے جب جب گناہ کرنے کو دل چاہے, تنہائی میں جب جب گناہ کرنے کو دل چاہے, قبر کو یاد کرو, موت کو یاد کرو. اللہ ہم سب کے حال پر کرم کی نظر فرمائے. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کیا آپ میں سے کچھ لوگ توبہ کرنا چاہتے ہیں؟ چاہتے ہیں توبہ کرنا؟ آئیے میں بھی اور آپ بھی ہم سب مل کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. میں آپ کو توبہ کراتا ہوں, آپ توبہ کریں, سب مل کے کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب بتاؤ آپ نے توبہ کر لی تو توبہ پہ کتنے لوگ قائم رہنا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. اٹھائے رکھیں, سردی کا موسم ہے مجھے معلوم ہے, لیکن ہاتھ تو اٹھا سکتے ہیں. بہت کتنے لوگ توبہ پہ قائم رہنا چاہتے ہیں؟ اب ہاتھ اٹھا کے بولو وعدہ کرو نماز کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ. بولو سب مل کے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ. گانے, غزلیں, فلمیں اور آنکھوں کا غلط استعمال کرنا چھوڑ دیں گے آج سے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائے رکھیے. اے اللہ, ہاتھ اٹھانا ہمارا کام ہے, ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا تیرے قدرت کے کرم پر ہے. مولا ہم پہ کرم فرما دے. ہم نے جذبات میں ہاتھ تو اٹھا لیا ہے, لیکن مولا ہم سب کی زندگی کو بدل دے, زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے, اور ہمیں توبہ پر استقامت عطا فرما. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.